بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہو، رشتہ کہیں طے نہ ہو رہا ہو یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہو، تو ایسے دوستوں بہن بھائیوں کے لیے سورہ طٰہٰ کا یہ عمل جو ہے یہ وظیفہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اکثر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بچے بچیوں کے رشتے آ بھی جاتے ہیں، طے بھی ہوتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ ہے تو اللہ کی طرف سے کہ جب اس کا اس مخصوص جگہ سے جہاں اس کا اللہ پاک نے جوڑا بنا دیا وہاں سے رشتہ آئے گا، تو پھر انکار کی چاہے لاکھ لوگ انکار کریں وہ کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ وہاں پہ شادی ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کچھ بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر کسی نے کوئی رکاوٹ ڈال دی ہو، کوئی اور مسائل پیدا کر دیے ہوں، کسی بھی وجہ سے ہو، تو آپ سورہ طٰہٰ کا یہ عمل جو ہے اس طرح سے کیجئے تو انشاءاللہ شادی کے اندر جو رکاوٹ ہے، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا سین بھی دیکھنے میں آیا کہ رشتہ طے ہو چکا ہے، مطلب شادی کے مطلب اب وہ شادی ہو نہیں پا رہی۔ ہر بار جب کوئی طے ہوتا ہے کہ جی بس اب اس گرمیوں میں کرتے ہیں تو پھر سردیاں آ جاتی ہیں تو وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، مطلب رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے کسی وجہ سے، مالی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی پتہ لگا کہ کوئی بزرگ دنیا سے چلے گئے تو پھر رشتہ جو ہے وہ ہو گیا، یا ایسے کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ ملک سے باہر رہتا ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ ایسی رکاوٹ جو شادی میں آ رہی ہو اس کو دور کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ کا یہ عمل جو ہے یہ پیش خدمت ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیجئے۔ تو سورہ طٰہٰ کو جو بھی ایسے مسائل کا شکار ہیں تو وہ آپ اس سورت کو وہ 21 بار روزانہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے شروع کریں، 21 بار انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے، ویسے تو اس کا جو عمل بہت شدید قسم کی رکاوٹ کسی نے کسی دوسرے طریقے سے ڈالی ہو، جادو ہو یا اس قسم سے جو لوگ بندش کر دیتے ہیں جن شادی کی رکاوٹ آ رہی ہے، تو کوئی بھی ایسی سچویشن سینیریو بنتا ہے تو اس کو ہم 21 دن ریکمنڈ کرتے ہیں، 21 مرتبہ اور 21 دن۔ لیکن اگر وہ رکاوٹ بہت ان مسائل کی نہیں ہوتی اور ویسے کوئی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ پاک اس کو اگر آپ 21 بار پڑھنا شروع کریں گے تو چند دن کے اندر، اس میں نے کئی لوگوں کو رزلٹ اس کا 7 دن میں بھی ملا ہے، کئی لوگوں کو 11 دن میں بھی اس کا رزلٹ مل گیا ہے، اور 21 دن کے بعد تو 100% اللہ کے حکم سے ہر رکاوٹ جو ہے وہ شادی والے معاملات میں جو بھی رکاوٹ آئی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ مطلب ایسے مسائل جو جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ رکاوٹ ایسی اچانک سے آ جاتی ہے کہ بس پتہ چلا جی کہ اب اگلے مہینے تو ہم ڈیٹ رکھنے والے تھے اور پھر پتہ چلے جی نہیں ابھی وہ ڈیٹ ڈیلے ہو گیا۔ تو کیونکہ والدین کے لیے سب سے زیادہ یہ چیز، اور بچے بھی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں ظاہر ہے اس بات کو لے کے کہ شادی جو ہے وہ کیوں نہیں ہو پا رہی، رشتہ بھی طے ہو گیا، شادی کیوں نہیں ہو پا رہی۔ تو ان مسائل کے حل کے لیے ضرورت سمجھی میں نے کہ میں آپ کو یہ سورہ طٰہٰ کا جو ہے یہ وظیفہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ کے نیر اباؤٹس میں کوئی بھی اگر اس قسم کی کسی پرابلم میں بہن بھائی مبتلا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکیں۔ اس کی اللہ کے کلام کی کیا اجازت ہی اجازت ہے۔ یہ بڑا نیک کام ہے کہ اگر کسی کی شادی میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور آپ کے بتانے سے اللہ پاک اس کی بہتریاں کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ جو ہے یہ 21 بار کا سورہ طٰہٰ کا اول آخر درود شریف، تو یہ خیر بتانے کی اب ضرورت بھی اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ بار بار ہر وظیفے میں ہی بتایا جاتا ہے کہ 3، 5، 7، 11 بار درود شریف ضرور پڑھا کریں ہر وظیفے کے درمیان، اور 2 نوافل اگر صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگ آئے گی، اور 2 رکعت اگر صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہ وظیفے کو بوسٹ کرنے کے لیے اللہ پاک راضی ہوں گے تو پھر وظیفہ بھی کام کرے گا نا۔ تو بیسیکلی تو ہم نے اپنے رب کو ہی اپنی کچھ حرکتوں سے ناراض کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہی رب کا معاملہ بہتر فرمائے۔ بندے اور رب کے تعلقات جو ہے وہ اتنے سے ہی ہے کہ بس آپ ایک بار اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے توبہ کر لیں اور توبہ مانگ لیں، تو وہ رحمان الرحیم غفور الرحیم ہر وقت بخشنے کے لیے تیار میرے رب کی ذات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔